جی ناظرین آداب، حسب معمول شام کے 5 بجے ہیں اور میں آپ کے روبرو ہوں آج مہمان کو لے کے کرناٹکا سے۔ جی ہاں، آپ کی سکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے محترم مدثر احمد شمو۔ مدثر بھائی، میری آواز تو نہیں ہو رہی؟ تھوڑی بہت ایکو ہو رہی ہے لیکن مینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کسی نہ کسی شخصیت کو آپ کے روبرو کرواتے ہیں۔ یہی ہمارا سلسلہ ہوا آئندہ بھی رہے گا۔ ہر شام اس علمیت بھی پیش کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک بھر سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ آج ہمارے سامنے کرناٹک سے مدثر احمد جو ہے ان کا بھی آج بڑا موضوع ہے جس میں تعلق ہے وہ صحافت ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں کہ مبین ہے آج کا انقلاب۔ جی ہاں، آج کا انقلاب کے یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بہترین افسانہ بھی ہے اور کاظم بھی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے۔ شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے تو سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو ابتدائی تربیت کے مراحل ہیں وہ کب کیسے کیے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کی شخصیت سے روبرو ہونے کے ساتھ بہت سا فیض بھی اٹھائے۔ جی عارف صاحب، تحریک بقائے اردو کی پیشکش جو ہو رہی ہے اس میں مجھے مدعو کیا گیا ہے، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی دراصل میرا مکمل نام ہے مدثر احمد، اور شموگا جو ہے ہمارا ضلع کا نام ہے، جس شہر سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کا نام جو ہے شموگا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اپنے نام کے ساتھ مدثر احمد شموگا جوڑتا رہتا ہوں۔ ویسے اردو صحافت میں مجھے تقریباً کام شروع کی ہوئے تقریباً 10 یا 12 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل میں کنڑا زبان میں بھی بطور صحافی کام کرتا رہا۔ پھر جب مجھے محسوس ہوا کہ آج اردو دان طبقے کو ایک ایسی صحافت کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے بیداری لائی جائے، جو کام آزادی سے پہلے ہو رہا تھا اس طرح کا ایک کام انجام دیا جائے، اس سوچ کو لے کر، اس فکر کو لے کر میں اور ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے روزنامہ آج کا انقلاب کی شروعات کی۔ ویسے میری تعلیم جو ہے ابتدائی تعلیم اردو میڈیم سے رہی ہے۔ پہلی تا 7ویں جماعت تک میں اردو میں تعلیم حاصل کرتا رہا، پھر اس کے بعد انگریزی میڈیم میں جڑا، پھر اس کے بعد میں نے ڈپلومہ ان میکینیکل انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد جو ہے گریجویشن کے بعد میں کچھ سال روزگار کے سلسلے میں بیرونی ممالک میں بھی رہا۔ اس دوران میں ادب سے بھی جڑا رہا اور اپنی جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کو کبھی بھی منقطع ہونے کا موقع نہیں دیا۔ جس وقت میں ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا اسی وقت سے چھوٹی کہانیاں لکھنا میں نے شروع کر دیا تھا۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے کالم نویسی شروع کی، اس میں بھی جو ہے کافی حد تک لوگوں نے میرے قلم کو سراہا اور پسند بھی کیا۔ پھر بیرونی ممالک میں جب رہا میں تو اس دوران بھی صحافت سے جڑا رہا۔ بعد میں واپس ہندوستان آنے کے بعد ایک روزنامہ آج کا انقلاب کی ہم نے بنیاد رکھی ہے۔ میں اس بیچ میں جی یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے ساتھ جو جڑ چکے ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے آپ کے بھی بہت سے دوست ہوں گے۔
انصاری جاوید صاحب ہیں, مبارک حسین صاحب ہیں, سید خادم حسین صاحب ہیں اور جان محمد صاحب ہیں. یہ ہمارے انتہائی اور جان محمد یہ ہمارے انتہائی استاری کے لیے تیار رہتے ہیں جب بھی ہمیں استاری کے لیے تیار رہتے ہیں جب بھی ہمیں درکار ہوئی کبھی بھی اپنا درکار ہوئی کبھی بھی اپنا ہاتھ سے ہماری پذیرائی کی ہماری جتنی بھی میں کہوں گا کہ جتنے بھی پروگرام ہوئے اور بہترین انداز سے ہمیں جگہ دی. ملن صاحب مبارک ہے, بہت سے نام ہے. آواز میری ہو رہی ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے گریجویشن بھی کی اور گریجویشن کے بعد آگے اختیار کیا یہ صحافت, کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ دراصل صحافت میں آنے کی ایک اہم وجہ یہ رہی ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے جو غیر مسلم ہیں, انہوں نے مجھے ایک تجویز دی تھی کہ آپ کے مسلم سماج میں اچھے انجینئر مل جاتے ہیں, ڈاکٹرز مل جاتے ہیں, لیکن صحافیوں کی بہت کمی ہے. جس شعبے میں کام کرنے کی آج اشد ضرورت ہے, آپ کی قوم کو صحافیوں کی اشد ضرورت ہے, اس لیے آپ صحافت سے جڑ جائیں. انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا, میں نے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے ابتدا میں کنڑا زبان میں صحافت شروع کی. وہاں پر بھی مجھے الحمدللہ بہت اچھی کامیابی ملی, بہت ایک شناخت بنائی میں نے. پھر اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دوسری زبان میں کام کرنے سے زیادہ پہلے ہمارے جو معاشرے میں صحافت کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں یا پھر صحافت کو جو لوگ گراؤنڈ لیول میں نہیں جانتے انہیں متعارف کرایا جائے صحافت کیا چیز ہوتی ہے. آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس, ہماری جو قوم ہے ان کو نیوز کیا چیز ہے, آرٹیکل کیا چیز ہے یا پھر اشتہار کیا چیز ہے, اس سے کوئی انہیں واسطہ نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں اس کی نالج ہوتی ہے کہ کون سی چیز کیا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے ہم لوگ گراؤنڈ لیول میں لوگوں کے جو ہے انٹریکٹ کرانے کے لیے جو ہے یہ فیلڈ جو ہے ہم نے اردو زبان میں شروعات جب کی تو بہت سارا کام ہم لوگوں نے اس فیلڈ کے ذریعے سے انجام دیا ہے. تو اسی مقصد کے تحت میں نے اردو صحافت کو چنا اور یہاں پر کام کر رہا ہوں. الحمدللہ بڑی کامیابی ملی ہے اس اردو صحافت میں ہمیں. ہم چونکہ جب آج کل نصاب میں جو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل ترین ایک فن ہے اس وقت آج کے اور بڑی مشکل بچانا بھی ہے. ایسے میں آج صحافی ہیں کی جو آپ کو جو صحافت آج جس عارف صاحب آواز بہت گونج رہی ہے, یہی میں سوچ رہا تھا کہ بنا اس کے آ جائے آج ہی ہو گئی ہے کیا ہوا اسے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آفت بہت ہی دشوار مرحلہ ہے اس راہ پہ چل کے آج سماج کی بلکہ پوری دنیا کی حقیقت کو بیان کرنا ہے. تو اس حقیقی دنیا کو پیش کرنے کا پہلے تھا اور آج ہے, آپ پا رہے ہیں, یعنی صحافت سے آپ جڑے ہیں آج سے 10 یا 20 سال پہلے آج آپ کو صحافت کیسی لگی؟ ایک منٹ میں مائک سے غالباً آپ نے یہ سوال کیا ہوگا کہ پہلے کے مقابلے میں آج اردو صحافت کس نہج پر ہے, یہ سوال ہوگا شاید آپ کا. جی
دیکھیے جب میں نے اردو صحافت میں قدم رکھا تو اس وقت اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ اردو زبان دوسرے زبانوں کی صحافت اردو زبان میں جو صحافت ہو رہی ہے آج کے دور میں وہ بالکل دوسری زبانوں سے بالکل الگ ہے. اس وقت جو ہندوستان بھر میں اردو صحافت ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں دباؤ میں آ کر ہو رہی ہے. بے شک یہی میں جاننا چاہتا تھا کہ ماحول ایسا ہے کہ اردو زبان جبکہ آج بھی ماحول ایسا ہے آپ کی طرف سے ویڈیو کچھ رک رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اور میری آواز تو ٹھیک ہو گئی شاید. جی جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں جو اردو زبان کی صحافت ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں دباؤ میں آ کر ہو رہی ہے. جبکہ دوسرے زبانوں میں جو صحافی کام کر رہے ہیں انہیں آزاد ماحول فراہم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر لینے کے ہمارے یہاں یا تو سیاسی اعتبار میں دباؤ میں آ کر کام کرتے ہیں یا پھر مذہبی اعتبار سے. لیکن میں یہ سب سے زیادہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت اردو صحافت پر دینی اداروں کا غلبہ زیادہ ہے. انہیں آزاد بیچ میں کہیں آواز بریک ہو جا رہی تھی. تو بہرحال آپ نے یہ کہا کہ آج کا جو ہمارا صحافت پہ جو غلبہ ہے یہ کہیں نہ کہیں یعنی اس پہ دباؤ ہے وہ سیاست کا ہے یا سماج کا ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ صحافت کوئی آج کی چیز نہیں ہے. بہت قدیم عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں صحافت کی ابتدا کا جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت سے نصابوں میں آج کل نہ صرف کالج بلکہ یونیورسٹی میں بھی صحافت ادب کا حصہ بنتا جا رہا ہے. ایسے میں چونکہ صحافت کی تعریف پہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک الگ سا موضوع ہے. اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بروئے کار لائی جائیں گی کیونکہ آج ذریعہ ابلاغ و ترسیل کا اگر بہترین وسیلہ ہے تو صحافت ہے. صحافت بھی آج بہت طرح سے کی جا رہی ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو ٹھیک ہے نا. لیکن صحافی کا جو کردار ہے ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کسی نے بھی کیمرہ اٹھا لیا کسی نے بھی کوئی موبائل پکڑ لیا اور وہ صحافت کے نام پہ کسی گلی کوچے میں بازار میں چوراہے پہ یا کسی بھی دفتر میں پہنچ جاتا ہے اور صحافت کا وہ جو ایک معیار ہے وہ شاید برقرار نہ رہتا ہو. تو کیا آپ نے جو یہ آج کا انقلاب جاری کیا ہے اس میں جتنے بھی آپ نے صحافی رکھے ہیں تو کیا یہ مطلب کوئی سند یافتہ ہیں یا ان کو کوئی آپ تربیت دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ صحافت کیا ہے صحافت کا یہ انداز ہونا چاہیے کیونکہ اس میں جان جوخم میں ڈال کے آپ کو اپنے سماج کی عکاسی کرنی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے ہر کوئی موبائل پکڑ کر جو ہے اپنے آپ کو صحافی کہلاتا ہے. ہاتھ میں لوگو اٹھا لیتا ہے تو یہ اپنے آپ کو صحافی کہلاتا ہے. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی کو کم از کم بنیادی سطح کی قوانین معلومات عامہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ادب کیا چیز ہے اس سے آشنا ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہمارے دفتر میں جو لوگ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں انہیں ابتدا میں کچھ دنوں تک اردو لکھنے کے لیے اور اردو پڑھنے کے لیے باقاعدہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ 1-2-3 مہینے تک جو ہے صرف پڑھائی کرتے تھے. اس کے بعد میں جو ہے انہیں لکھنا سکھایا جاتا ہے. حالانکہ وہ لکھنے سے بھی آشنا ہوتے ہیں باوجود اس کے انہیں خبریں لکھنے کا طریقہ جو ہے دوسرے اخبارات کو دیکھ کر لکھنا سکھایا جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے خبر کی تشکیل جو ہے نا
खबर बनाना ही एक फन है, चूंकि हमने देखा है अक्सर अखबारात में, और सिर्फ मोबाइल पकड़ने से, लोगों पकड़ने से कोई सहाफ़ी नहीं। बेशक बेशक। तो चूंकि खबर की तश्कील यानी खबर को बनाना ये बहुत बड़ा एक फन है, आर्ट है, तो जब आप इनको तरबियत देते हैं या आपकी नज़र से जब अदालत से ये सब कुछ गुजर रहा है, तो खबर की जो तश्कील होती है, जो खबर की यानी आप तक जो खबर आती है उसकी किसने रिपोर्टिंग की है और वो कैसे बनाया है, ये चीज़ें भी सिखाते हैं आप, या उसमें जैसे आया वैसे ही लग गया, और जो आपकी अखबार का अदारिया है वो कौन देख रहा है, उसके अंदर जो कॉलम है वो कौन देख रहा है, ये सारा निज़ाम जो है क्या आपकी निगरानी से होके गुजरता है। इसमें तमाम तर मराहिल होते हैं, कहीं इमला है, कहीं रिपोर्टिंग है, कहीं अदारिया है, तो ये तमाम तर लोग जो हैं ये यानी कैसे मरहले से गुजारते हैं आप इस अपने आज के इनकलाब को? आमतौर पर मैं देखता हूँ कि इदारिये जो है अक्सर अखबारात में जो हालात गुजरते हैं या कोई वाकया गुजरता है उसी पर लिखा जाता है जी। लेकिन मेरे इदारे जो है इससे मुख्तलिफ होते हैं। मैं अलग ही सोच रखता हूँ इस अलग से। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले अय्याम को लेकर या फिर माजी को लेकर हम लोगों में बेदारी लाने के लिए पहल करें। आपने शायद देखे होंगे मेरे इदारे कि किस नहज में होते हैं। मैं ये जब इदारे लिखता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ कि इससे किसी की दिल आजारी होगी, बल्कि ये सोचता हूँ कि मेरे कलम से जो लिखा जा रहा है उसे पढ़ने के बाद लोगों में एक बेदारी आए, सही और गलत की पहचान हो सके, और साथ ही साथ लोग इस बात पर आमादा हो जाएं कि आज हमें इस चीज को काम अंजाम देना है, इस काम को अंजाम देना है। तो ये इस नहज पर हम मेरे इदारे होते हैं। जबकि उमूमन मैंने देखा है कि अक्सर अखबारात में कॉपी पेस्ट इदारे होते हैं या फिर ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें सिर्फ एक किसी खबर को एलाबोरेट कर दिया जाता है, किसी खबर को खींच कर जो है उसे इदारे की शक्ल दी जाती है। इस तरह के इदारियों को से मैं मुतफिक नहीं हूँ। बहुत खूब। और ये अक्सर होता है कि जो करंट अफेयर्स जिनको हम कहते हैं, जो हालात हाजरा हैं, अक्सर जो है हमारे अखबारात के जो है अदारिये उसी पे मुनसर होते हैं। और दूसरा ये कि आपका ये जो बेबाकी से आपने अभी कहा कि चाहे कोई नाराज हो, दिल शिकनी हो, दिल आजारी हो, आप उसकी परवाह किए बगैर यानी वही लिखते हैं जो आपको लगता है कि ये इस वक्त हमें ज़रूरत है। बहुत से नाजरीन हैं जिनमें से कृष्ण गोपाल मीना जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सहाफत जो है ये सियासत से बहुत मुतासर है, और जाहिर सी बात है कि हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, और सियासत के साथ साथ फिर सरकार को भी कहीं कहीं खुश रखना पड़ता है। तो अखबार निकालना हम बज़ाहिर बहुत आसान लगता है, क्योंकि हमारे भी बहुत से दोस्त सहाफ़ी हैं। हमने कई बार देखा है आपको सरकार को भी खुश रखना है, सियासत का भी शिकार नहीं होना, और समाज की भी अक्कासी करनी है। एक साथ ये सारी चीजें संभालना आपको कैसा लगता है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है खास तौर से उर्दू सहाफत के लिए, कि हुकूमत को भी खुश रखा जाए और क़ारीन को भी खुश रखा जाए। अगर मौजूदा हालात का अगर जायजा लें तो इस वक्त जो मरकजी हुकूमत है उसके खिलाफ अगर हम लोग कुछ लिखते हैं या कहते हैं तो वो एंटी नेशनल बन जाता है। वहीं अगर उस हुकूमत की तारीफ करते हैं तो आम लोगों की नजर में ये होता है कि हम लोग बिक चुके हैं। बेशक। तो इन हालात में जो है बहुत सारी खबरों को हम देखने के बावजूद नजरअंदाज कर देते हैं। ये आज की मजबूरी बन चुकी है। लेकिन उर्दू सहाफत की बात की जाए, यहाँ पर सियासत से ज्यादा मजहब का गलबा है। जिस तरह से मजहब का गलबा होने की वजह से यहाँ पर मुस्लिम समाज या उर्दू समाज को सुधारने के लिए बहुत सोच समझ कर कदम रखना पड़ता है। ये सबसे बड़ा मसला है। बहुत बड़ी बात है, चूंकि हम भी जानते हैं कि चाहे वो जुम्मा के मतलब खास प्रोग्राम्स हों, मस्जिदों के हों, या किसी मजहबी जो भी रस्मों रिवायात के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि जो त्यौहार हैं, ठीक है ना, उस पे यानी हम कहने को तो हम कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी है, लेकिन ये नाजुक मरहले जब आन पड़ते हैं, चाहे वो त्योहार हो या चाहे कहीं कोई भी ऐसा खुदा न खास्ता कहीं वाकया रोनमा हो जाए, हिंदू मुस्लिम कहीं आपस में क्लैश हो जाए,
تو ایسے میں اخبار جو ہے ایک پیرلل یعنی ایک شیپ دیتا ہے, وہ دونوں کا رخ جو ہے وہ رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ صحافت جو ہے وہ مملکت کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو یہ تین جو ہے مقننہ ہے, عدلیہ ہے اور قانون ہے, ان سے بڑھ کے کبھی کبھی جو ہے صحافت اپنا رول ادا کرتی ہے. تو اس صحافت کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں جب ہم کبھی پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں, کچھ ہم نے بھی نام سنے ہیں کہ وہ چاہے جامع جہاں نما ہو, دلی کا اخبار ہو, سید الاخبار ہو, تہذیب الاخلاق ہو, اودھ پنچ ہو, یہ نام بہت زیادہ جو ہے پاپولر ہو چکے ہیں ہماری اس اخبارات کی دنیا میں. آج کا اخبار یعنی آج کا انقلاب جو ہے, اسے وہ معیار مل چکا ہے, اسے وہ قاری مل چکے ہیں, اس کی اتنی اشاعت ہو چکی ہے, اس کے ساتھ کون کون سے لوگ جڑ چکے ہیں اور یہ کہاں کہاں پہنچتا ہے. آج صبح ہی جب ہم نے آپ کا فوٹو اپڈیٹ کیا تھا یہ پوسٹر, تو اس میں بھی کسی نے کہا تھا کیا یہ یو پی کی طرف بھی آتا ہے کہ نہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ کہاں کہاں تک ابھی تک پہنچ پایا ہے. دیکھیے اصل میں اس کا پرنٹ ایڈیشن جو ہے صرف کرناٹک تک محدود ہے, لیکن اس وقت ہم لوگ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. بے شک آج دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو اس لحاظ سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اخبارات کی رسائی کم و بیش تمام بیرونی ممالک میں بھی ہو رہی ہے اور ہندوستان کے مختلف اضلاع میں بھی ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے آج کوئی اخبار ریاستی سطح کا نہیں رہا, نہ ہی ضلعی سطح کا رہا. ہاں, دستاویزی سطح اعتبار سے جو ہے اس کے لیے جو رینک مقرر کیا جاتا ہے وہ صرف حکومتی لحاظ سے ڈسٹرکٹ لیول, اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول کا ہے. ورنہ جو ہے آج کے دور میں کوئی اخبار ڈسٹرکٹ لیول نہیں رہا, نہ ہی کوئی نیشنل لیول رہا. ہر کوئی کہیں بھی بیٹھ کر اخبار پڑھ سکتا ہے. یہ اس طرح سے ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ آج روزنامہ آج کا انقلاب کا کیا معیار ہے اور کس نہج پر جا رہا ہے, تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس روزنامے کی شروعات جب ہم نے کی تھی تو صرف 2 صفحات پر کی تھی. 2 صفحات پر ہم نے مختصر سے اخبار کی شروعات کی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ آج ہمارا اخبار جو ہے 4 صفحات پر ہے, لیکن اس کے 2 ایڈیشنز ہوتے ہیں. کرناٹک کے جو 8 اضلاع میں پہنچایا جاتا ہے, تو 4 اضلاع کے لیے الگ الگ ایڈیشن نکالا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ہمیں یہ کہنے پر فخر محسوس ہو رہی ہے کہ آج یہ اخبار روزانہ جو ہے 10,000 کاپیز سرکولیٹ کرتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اخبار میں بین الاقوامی سطح کی اور قومی سطح کی خبروں کو بائی لینڈ رپورٹ یا پھر انر پیج کی رپورٹ میں شائع کی جاتی ہے, اور مقامی جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, جو مقامی لوگوں کی بات ہوتی ہے, جو مقامی خبریں ہوتی ہیں, انہیں اہمیت دے کر جو ہے ہم لوگوں کو مقامی اخبار بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم چائے پی رہے ہیں کسی اچھے کافی شاپ میں, تو 100 روپے 150 روپے اس کا چارج ادا کرتے ہیں. لیکن وہیں اردو اخبار خریدنے کی بات آتی ہے تو بہت سوچتے ہیں کہ 100 روپے دینا پڑتا ہے یا 200 روپے ماہانہ اس کا خرچ ادا کرنا پڑتا ہے. تو یہ سوچ کر ہم نے کیا کیا ہے, اخبار کی صفحات کو محدود کیا اور اس کی قیمت بھی محدود کی ہے, جس کی وجہ سے عام قاری جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے قارئین تھے اردو کے, ان سے ہٹ کر ہم نے آج اس اخبار کو رکشے والے, ٹانگے والے, سبزی والے وہاں تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. بہت خوب. تو اس لحاظ سے ہم لوگ کامیاب رہے. اور یہی کامیابی کی میں کہوں گا کہ ایک ضمانت بھی ہے, چونکہ جب ہمارے ساتھ عوام جڑے گی, چونکہ زبانیں بھی وہی زندہ رہتی ہیں جو عوام بولتی ہیں, اور چاہے وہ رکشے والا ہو, ٹھیلے والا ہو, کہیں پان والا ہو, یہ لوگ دن بھر بیٹھتے ہیں اور کافی دیر یعنی عوامی مسائل کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. میں یہاں یہ بھی پوچھوں گا, چونکہ باتوں باتوں میں آپ نے کہہ بھی دیا, پھر بھی اس لیے کہ ہر اخبار والے کا اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے, آپ نے ابھی بتایا بھی ہے, پھر بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ہاں ترجیح کس کو رہتی ہے, اولویت آپ کس کو دیتے ہیں, کرناٹک کی ہی خبروں کو یا ہمارے پورے ہندوستان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس اخبار کی جو صفحات ہیں, جیسے ہمارے ہاں بھی جان محمد صاحب جو ہے وہ بانٹے ہیں کہ بھائی یہ جموں کا ہے, یہ پونچھ کا ہے, یہ پیر پنجال کا ہے, یہ عوامی ہے, یہ انٹرنیشنل ہے, یہ نیشنل ہے, اور اس میں سپورٹس بھی ہے, اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مختلف جو اخبارات ہیں اس میں کوئی ایک حصہ جو ہے وہ اس
جو ہماری فلمی دنیا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسپورٹس کے ساتھ. تو کیا یہ ساری چیزیں آپ کے اس میں بھی ہیں؟ یعنی انٹرٹین سب کے لیے ہے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، بازار والوں کے لیے، سارا وہ مرچ مسالہ اس میں رہتا ہے؟ جی بالکل بالکل عارف صاحب، ہمارے اخبار میں بھی جو ہے روزانہ ہر دن جو ہے الگ الگ مزاج کے لوگوں کے لیے خصوصی پیج شائع ہوتا ہے، جس میں بچوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو نئے لکھاری ہیں ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے بھی ہم نے الگ سے صفحہ رکھا ہے، جو ہر ہفتے کے سنیچر کو جو ہے شائع ہوتا ہے. اس سے جو ہے لکھنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے، اور جو اردو سے نوجوان طبقہ دور ہو رہا تھا اس طبقے کو آگے لانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. بھلے ان کے قلم سے 4-5 جملے نکل جائیں، ان 4-5 جملوں کو ہی ترتیب کر کے ہم لوگ شائع کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کی ہمت پست نہ ہو، وہ لکھتے رہیں اور آگے بڑھ کر کام کرتے رہیں. اس طرح سے ہمارا سسٹم ہے. ساتھ ہی ساتھ عالمی خبروں کے لیے ہم نے بہت محدود کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سوشل میڈیا نے ایسی خبروں کے لیے عام ایک پلیٹ فارم مہیا کر رکھا ہے جو ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں خبریں آئی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کر جو خبریں لوگوں سے بچ گئی ہیں ان خبروں کو ترجیح دی جائے. اور سب سے اہم، ہم لوگ زیادہ یہ فوکس کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے پالیسیز ہیں جو اینٹی ہوں یا فیوریبل ہو، ایسے خبروں کو بھی ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں، تاکہ لوگوں میں ایک بیداری آئے اور وہ لوگ جان سکیں کہ ہو کیا رہا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بتا دوں کہ جب NRC اور CAA کا معاملہ شروع ہوا تھا ہندوستان بھر میں، اس وقت کرناٹک میں روزنامہ آج کا انقلاب نے ہی پیش رفت کرتے ہوئے سب سے پہلے ان خبروں کو ترجیح دی اور ایک تحریک شروع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی بنایا، جس میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی. بعد میں جو ہے کئی ایک پلیٹ فارمز تیار ہوتے گئے، لوگ جڑتے گئے. تو ہم لوگوں نے کبھی کسی پلیٹ فارم کو یہ کہہ کر نہیں روکا کہ ہم نے اس کام کی شروعات کی ہے، آپ لوگ اس سے جڑے، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ کام کیجئے، ہمارا اخبار آپ کے ساتھ ہے. اس طرح سے جو ہے ہم لوگوں نے ایک تحریکی کام بھی کیا ہے. بہت یہی چیزیں جو ہے بہت ضروری بھی ہیں. اور چونکہ جب ہم تمام تر لوگوں کا اس میں میں کہوں گا کہ ذوق و شوق مد نظر رکھیں گے تو اخبار بھی بکے گا. اور ان کو کبھی ہوتا ہے نا کہ بس ایک ہی چیز کو لے کے، جیسے آج ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو جو صبح خبر ہوتی ہے رات تک وہی چلتی رہتی ہے. تو ہم بھی مطلب کبھی کبھی بیزار ہو کے بند کر دیتے ہیں کہ کوئی نیا پہلو نہیں خبر میں، کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک ہی بات کو گھسیٹ کے شام تک پہنچایا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شام تک جو ہے پورے دنیا میں بہت کچھ ہو گیا ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ جو اس یعنی تیز رفتاری سے چل رہی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو چھپی ہوتی ہیں، ڈھکی ہوتی ہیں، ان سے پردہ بھی آپ اٹھاتے ہیں اور عوام تک لاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یا بچوں کو کبھی پڑھاتے ہیں، آپ کی وساطت سے کچھ چیزیں بھی آج شاید معلوم ہو جائیں. ہم جیمز اگسٹس ہکی کا نام سنتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے 1780 میں یعنی بنگال گیزٹ جو ہے وہ جاری کیا تھا. باہر کا انسان تھا، یہاں اس نے محسوس کیا کہ صحافت ہونی چاہیے. آج جو یہاں صحافتی ادارے ہیں یعنی پریس ہے، بہت سے ایسے اخبارات نکل رہے ہیں، کبھی کبھی ایک ہی پریس سے 4-4 5-5 اخبار بھی نکل رہے ہیں. آپ کا اخبار کس پریس سے نکلتا ہے اور کیا آپ یعنی جو چاہتے ہیں وہی نکلتا ہے یا اس پہ بھی کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ نہیں آج یہ اخبار سیل نہیں ہوگا، اس میں کوئی خاص خبر آ گئی ہے، یہ اس وقت ہمارے اس میں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ابھی آپ نے باتیں کی، تو کیا آپ کے اخبار میں کوئی ادبی حصہ بھی رہتا ہے؟ یعنی کسی شاعر، ادیب، پڑھے لکھے انسان کا کوئی جو ہے غزل ہو، افسانہ ہو، یا کوئی اس طرح کی چیز کسی موضوعات پر؟ جیسے ابھی سر سید ڈے گزر گیا، اب آنے والا دن جو ہے یہاں 9 نومبر ہے، 11 نومبر ہے، 14 نومبر ہے، تو کیا خصوصی کچھ کالم بھی رکھے جاتے ہیں؟ جی یقیناً ہر ادبی شخصیت کے لیے جو ہے روزنامہ آج کا انقلاب باقاعدہ موقع فراہم کرتا ہے، اور ہمارے ہاں باقاعدہ ادبی ایڈیشن بھی نکلتا ہے جس میں
ریاست کے مختلف اضلاع سے شعراء و ادبا اپنی تخلیقات روانہ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی سطح پر جو غیر مقیم ہندوستانی ہیں ان کی بھی جو ہے ان کے بھی جو کلام ہیں پھر ان کی تخلیقات ہیں اسے بھی ہم لوگ شائع کرتے رہتے ہیں. بہت اچھا. اور میں یہی جاننا بھی چاہتا تھا کہ جیسے آج کا جو یعنی یہ آپ کا اخبار جو ہے یہ کس پریس سے ہو کے نکلتا ہے, اور وہ جو میں نے ایک سوال کیا, کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ اخبار روک دیے گئے ہوں کہ بھائی آج یہ اخبار باہر نہیں جانا چاہیے؟ نہیں, دیکھیے یہ اخبار جو ہے روزنامہ آج کا انقلاب اپنی ہی پریس میں شائع ہوتا ہے, پرنٹنگ پریس میں. تو چونکہ ہمارا سرکولیشن اچھا ہے, بہتر ہے دوسرے اخبارات کے مقابلے میں, تو ہم لوگوں نے اپنی ہی پرنٹنگ پریس لگوائی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے زبان جو کنڑا زبان کے اخبارات ہیں وہ بھی ہمارے یہاں شائع ہوتے ہیں. اپنا پریس ہونے کی وجہ سے ہم لوگ آزاد ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی آج تک ایسا کوئی موقع نہیں ملا کہ کسی خبر کو روک دیا جائے, کیونکہ یہاں بھی جو ہماری جو مینجمنٹ ٹیم ہے, مینیجنگ ٹیم ہے, وہ ایک ساتھ سب کے ساتھ کوآرڈینیشن رہتا ہے, اور ایڈیٹر پر ہی یہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے کہ کون سی چیز کو کیا لانا ہے اور کب لانا ہے. اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی, یہ سب سے بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اور حالانکہ سب سے بڑی بات یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ اب تک ہمارے روزنامہ آج کا انقلاب پر تقریباً 16 یا 17 ڈیفیمیشن کیسز ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ آزادانہ صحافت پر اعتبار رکھتے ہیں. اسی اعتبار کی بات ہے, اور یہ جو آزادانہ سوچ آپ نے کہی ہے, تو سچ تمہیں آزاد اور نہ ڈر بناتا ہے. یہ بائبل کا کہیں کوٹ میں نے پڑھا ہے کہ سچ آپ کو نہ ڈر اور آزاد بناتا ہے. لیکن آزاد کے والد جو تھے مولوی باقر علی, ہم نے سنا ہے کہ انہیں 1857 میں اسی آزادانہ اور نہ ڈر والے لہجے پہ جو ہے سزا بھی ملی. تو جیسے آپ نے کہا کچھ 2-4 یا 10-12 بار آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بھی مطلب روکا گیا یا ہم تک نوٹس بھیجے گئے. آج جو آپ کے قائرین ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, ان تک جو آپ کی خبریں جاتی ہیں, ان کی جو یہ تمام تر ڈیزائننگ ہے, جو اس کی شہ سرخی بنتی ہے یا جو ذیلی خبر رہتی ہے, یہ کیا کوئی خاص ایکسپرٹ آپ نے رکھا ہے کہ یہ چیزیں بھی آپ ہی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس ایکسپرٹ تو بہت کم ملتے ہیں. ویسے اردو زبان میں آج صحافت کے میدان میں ایکسپرٹس بہت کم ملتے ہیں. جی, اس فیلڈ میں نئے لوگوں کو لانا ہے اور لا کر یہاں تراشنا ہے. جی, یہ ضرورت ہے. بنے ہوئے صحافی نہیں ملتے, بنے ہوئے ڈیزائنر نہیں ملتے, تیار ڈیزائنر اردو زبان کے لیے نہیں ملتے. لیکن جو لوگ موجود ہیں جنہیں اردو آتی ہے, انہیں تراشنا آج اردو صحافت کی ضرورت بن چکی ہے. تو ہم لوگ ہمارا جو اسٹاف ہے وہ یہاں آنے کے بعد تیار ہوتا ہے, اور وہی تزئین وغیرہ جو ہے اخبار کی جو روایت رہی ہے اسے فالو کرتے ہوئے آگے لے جاتا ہے. بہت خوب. تو میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت صحافی, چونکہ آپ بھی ایک اسی پیشے سے جڑے ہوئے ہیں اور مدیر بننے سے پہلے آپ نے خود بھی اس پیشے کو دیکھا ہے, ایک صحافی کی کیا ذمہ داریاں آج سماج میں؟ چونکہ بہت کچھ ہے آج سماج میں, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اقبال صاحب کا شعر تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ہم بھی جانتے ہیں ہر روز بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ کی اہمیت کس طرف ہے, آپ کی اولویت کس چیز کو یعنی آپ کے ہاں اخبار میں کس چیز کو اولویت دی جاتی ہے؟ بحیثیت صحافی آپ کون سی خبر لینا پسند کرتے ہیں سماج کی؟ یعنی تعلیم کی ہو, گنڈا گردی کی ہو, یا کہیں ڈیولپمنٹ کی بات ہو, یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے نام پر روپیہ پیسہ بھی کمایا جاتا ہے. تو کیا کہیں ایسا کوئی خدشہ, کسی نے آپ سے کبھی کوئی شکایت کی ہو کسی صحافی کی کہ بھائی مجھے 40,000 دو تب میں تمہاری یہ خبر جو ہے اس کو چھپا دوں گا؟ میں مطلب بڑی غیر روایتی سی بات کر رہا ہوں, گستاخی معاف کیجیے گا. بہت سے ایسے ہمیں بھی ہمارے سماج میں سننے کو ملتا ہے کہ دیکھیے جی اس نے 40,000 مانگے تھے اور بات کچھ بھی نہیں تھی, اور جب مدیر کو پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ 40,000 آپ نے لینے ہیں یا اسی کے ہیں, تو وہ بھی چونک جاتے ہیں کہ بھیا ایسا تو نہیں ہے کچھ بھی. بہرحال تو کیا کبھی آپ کو بھی اس مدیر کی کرسی پہ بیٹھ کے کسی اپنے صحافی کی کوئی شکایت تو نہیں آئی؟ اور بحیثیت خود صحافی آپ کا کیسا کردار رہا ہے اور آپ کیسی خبروں کو ترجیح دینا پسند کرتے ہیں؟
عارف صاحب یہ بہت ہی مشکل سوال ہے کیونکہ ہر صحافی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج جو حالات بنتے جا رہے ہیں، میں جو دوسرے میڈیا چینلز کے بات کر رہا ہوں تو حالات بے حد سنگین ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے یہ جو کرسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پریشان کن حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں کرپشنس کو جو ہے وہ فیس کے طور پر لے رہے ہیں، جو رشوت لینی ہے اسے فیس کے طور پر لے رہے ہیں، تو یہ حالات آج میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جب میں اس فیلڈ میں تقریباً 17-18 سال سے اس فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں، تو جب میں انہیں دیکھ رہا تھا تو اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، اور آج بھی بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو صرف اور صرف اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو صحافت میں ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اولین ترجیح دینی ہے وہ ملی اور مقامی مسائل کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم اردو صحافت سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو زبان کو 90% حصہ جو ہے صرف مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو ان حالات میں مسلمانوں میں اویئرنیس لانے کے لیے یوں کہیے کہ ایک کوڈ لینگویج ہے، اس کوڈ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں میں بیداری لائی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کوڈ لینگویج کے ذریعے سے امت مسلمہ میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں یا پھر ہمارے مسلم اداروں میں جو گھوٹالے وغیرہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو منظر عام پر لا کر اس کی اصلاح کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اردو صاحب۔ ورنہ جو ہے دوسرے اگر مہاراشٹر میں جائیں آپ، مراٹھی میں اگر آپ مسلمان آپ کا ویڈیو رک گیا ہے مدثر بھائی۔ آپ نے ناظرین دیکھا کہ مدثر بھائی بڑی خوبصورتی سے آج کے سماج کا، آج کے ملک کا آئینہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ صحافت کا پیشہ جو ہے کتنا مشکل ترین پیشہ ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا انتہائی میں کہوں گا کہ انگاروں پہ چلنا ہے، اس لیے کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے یعنی کہ ہم جب کسی ایک پیشے میں ہوتے ہیں، چاہے ہم وکیل ہیں تو ہمیں کیا وکالت کرنی ہے، ہم استاد ہیں تو ہمیں استادی دکھانی ہے، ہم شاگرد ہیں تو ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے فارمولے یاد کرنے ہیں، لیکن صحافت ایک ایسا پیشہ ہے کہ یہاں آپ کو بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، آپ نے اپنے آس پاس ہو رہی دنیا کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انہیں لے لوں ایک بار، جی یہ میرے خیال نیٹ ورک کی تھوڑی کمزوری ہے، تو بہت اچھی بات آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اردو اخبار یعنی فوکس کرتا ہے مسلم سماج کو، مسلم سماج کی برائیاں بھی ختم ہوں صحافت کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، اور اس کے اندر بیداری بھی آئے۔ یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے کہ اخبار کا نکالنا یعنی ایک قوم کے اندر بیداری لانا ہے، اس بیداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو بہت سارے عیب ہیں ان کو دور کرنا بھی ہے، لیکن اخبار صرف اس نظریے سے نکالنا کہ ہماری اپنی ایک قوم جو ہے، خاص طبقہ جو ہے، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر مسلم سماج کے لیے اردو کا ایک اخبار آئینہ بنتا ہے تو پھر ہندی کے تو بے شمار اخبارات اسی غرض سے نکلتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک سوال یہی کروں گا کہ جب آپ اردو اخبار نکالتے ہیں تو اس میں ہندو مسلم سکھ کہیں ڈائیورجن ہوتی ہے، اس میں تفریق ہوتی ہے، یا وہ سب کے لیے ہوتا ہے؟ بے شک مقصد ہمارا یہ ہے کہ مسلم سماج ہے، لیکن ایسی خبریں زیادہ اہمیت تو نہیں دی جاتی ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پادری بھی ہے، بہت سارے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، تو ایسے میں اخبار کسی ایک سماج کا یا سماج کے کسی ایک طبقے کا آئینہ بنے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہمارے اخبار
اور حالات کیسے گزار جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کے حالات کیسے بنانے اس کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان نوجوانوں کو اور مسلمانوں کے میں آپ کو یہاں میں آپ کو اس لیے روکنا چاہوں گا کہ آپ پھر سے ایک بار لیفٹ ہو کے ان ہو جائیے، تب تک میں کچھ دوستوں کے نام یہاں پڑھتا ہوں کیونکہ آپ کی آواز خراب ہو گئی ہے۔ ایک بار آپ دوبارہ سے لیفٹ ہو کے ان ہو جائیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز کا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ نصرت علی خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کے اردو اخبارات اور رسائل کی خریداری کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ آڑے آتا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اخبار خریدنے کا مسئلہ ایک بنتا چاہتا ہے۔ اور حسن آرا صاحبہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ صحافت جو ہے سچی اور بے خوف کرنا یہ بڑی بات ہے۔ سلیم بخاری بھائی تم بھی صحیح کہہ رہے ہو کہ بہت سے ایسے صحافی ہیں جو نہ ڈر ہوتے ہوئے بھی حکومت سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بالکل کر دیا جاتا ہے، یہی معاملہ میں نے یہاں بھی اٹھایا تھا کہ آج یہ حالت ہے کہ ہم سچ تو کہتے ہیں مگر سچ کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ طے کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ جی سر۔ مدثر بھائی بولیں، آپ بولیں۔ آپ کو میں بات کر رہا تھا کہ سچ کا کہنے والے اکثر صحافی مطلب ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں کہنے والے صحافی مطلب ساتھ ہی ساتھ سچ کی تعریف آ رہی تھی بڑی تعداد کی ضرورت آپ لوگ کا ساتھ دیتے ہوئے بات جو ہے اپنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی مد نظر رکھنی پڑتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ درگزر کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ مجھے یاد تو نہیں ہے کہ کس شاعر کا شعر ہے لیکن بہت خوبصورت شعر ہے کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب تو مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کا دور جو بنا ہوا ہے، چاہے وہ انڈیا چائنا ہو یا چائنا پاکستان ہو یا پاکستان افغانستان ہو، ایران اور امریکہ ہو، یہ جو ایک پوری دنیا میں ایک جنگ کا سما بنا ہوا ہے، جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیے کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب تو مقابل ہے تو اخبار نکالو۔ اخبار کیا ہمارے سماج میں مطلب اصلاح کا بھی ایک پہلو بنتا ہے، ایک نیگوسیشن کا، یا ہم کہیں گے کہ دو قوموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان امن، محبت، شانتی کا کوئی ایک پیغام بھی دیتا ہے۔ آپ کی زبانی ایک مدیر جو ہے آج کے انقلاب کے، آپ کیا کہتے ہیں؟ صاحب آپ بار آپ نے اپنا ہیڈ فون نیچے لگا کے تو نہیں رکھا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید آپ کی آواز میں نے ہیڈ فون نکال دیا ہے۔ اب آواز صاف آئی۔ بیچ میں کچھ ڈسٹربنس تھی کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ پائی تھی مجھے۔ ہاں تو اخبارات جو ہے بہت ہی اہم رول ادا کر سکتے ہیں، ایماندار آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے
इंडियन एक्सप्रेस का हवाला लेकर चाइना बात कर रहा है और चाइना के जो अखबार वहाँ के हवाला लेकर इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स जो है बात कर रहे हैं। तो इन हालात में अखबार जो है डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट की हैसियत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आवाज का मामला जो है वो हमारे दोनों के दरमियान में एक अड़चन सा बन रहा है। हेडफोन आपने निकाल के रखा है या हाथ में है? निकाल दिया है मैंने। हाँ, अब निकाला तो अब आवाज ठीक आ रही है। ये कुछ मामला बना। हाँ हाँ हम हाँ हाँ बेहतर है, क्योंकि आवाज वो अब मैं आपको बताता चलूं कि तलत सरोहा साहिबा हैं, सैयद सलीम बुखारी हैं, इसी तरह हमारे साथ सैयद इरशाद हैं, नुसरत अली खान साहब हैं, हुसन आरा साहिबा हैं, इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी हैं, हमारे साथ बने हुए मोहम्मद कलीमुल्लाह साहब, सलमान पठान हैं, इसी के साथ फातिमा खातून साहिबा हैं, बहुत सारे नाम हैं, शफायत वफा हैं, जावेद अनवर साहब हैं, प्रतिमा सिन्हा साहिबा हैं, सैयद इम्तियाज हैं, सैयद सैद हैं, हनीफ कमर साहब हैं जो आप जानते होंगे बम्बई से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा रिसाला निकालते हैं तरियाक। तो आफ्ताब मीर साहब हैं, निसार अहमद हैं, बहुत सारे कुछ लोग जो हैं बहुत ऊपर चले गए हैं, मैं वहां तक पहुंचने में शायद देरी कर जाऊं। लेकिन मैं यहाँ चूंकि अखबार को एक मयार भी माना जाता है, हम भी कभी कभी जब एमए करने आया करते थे और कुछ ऐसे अल्फाज जो शायद कभी किताब में ना देखे हों तो हम कहते थे कि नहीं यार ये हमने अखबार में देखा है, ऐसा ही होता है। तो अखबार में इमले का एक बहुत बड़ा मसला रहता है हमेशा, चूंकि एक सनद के तौर पे भाई अखबार में आया है, ये राइजुल वक्त हो सकता है। तो क्या कभी कुछ ऐसी शिकायत का कोई खत आपके पास मौसूल हुआ कि भाई आपके अखबार में कोई ऐसे अल्फाज कुछ इस तरह का? जी बिल्कुल, ऐसी शिकायतें हमारे यहाँ रोजाना आती है। वजह इसकी ये है कि हम लोग जो उर्दू होती है या फिर बड़ी उर्दू है उसको और मुकामी जो जबान है उस जबान का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जो जैसे कि अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो अल्फाज से इस्तेमाल कर लेते हैं, बावजूद इसके शब्दों की कमी रह जाती है, कभी भी गलतियां हो जाती थी। तो इस वजह से जो है बाकायदा बहुत सारी शिकायतें मौसूल होती रहती थी। लेकिन मसाइल ये हैं कि आज उर्दू सहाफत में ऐसे लोग जो प्रूफ रीडिंग कर सके ऐसे लोगों की बहुत कमी हो रही है। और जो लोग उर्दू में अच्छी महारत रखते हैं वो या तो किसी कॉलेज से जुड़े हुए होते हैं या फिर उलमा होते हैं जो अपनी मसरूफियात की बिना पर नहीं आना चाहते, और जो उलमा आना चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि अखबार जैसे फील्ड में जाकर वो टारगेट हो जाए। तो ऐसे हालात पैदा होकर जो है बहुत ही कम लोग अखबार से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं, खासतौर से उर्दू सहाफत। तो जाहिर सी बात है ये मसला, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई उर्दू रोजगार नहीं फराहम करती है। अगर कितने अच्छे मौके हो सकते हैं कि अगर कोई अच्छा उर्दू जानने वाला हो, है ना, अच्छी उर्दू लिखने वाला हो, तो सहाफत में उसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत सारे वसाइल हैं, उसके लिए बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं कि जहाँ वो अपनी रोजी रोटी का बेहतरीन जरिया जो है वो बना सकता है। वो चाहे प्रूफ रीडिंग हो सकती है, वो चाहे उसके साथ जुड़ के सहाफ़ी का काम करना हो, बहुत सारे ऐसे मरहले हो सकते हैं। हमारा मकसद यही था कि सहाफ़त का हमने अगर पेशा इख्तियार किया है या हम सहाफ़त के लोगों को, जैसे आप हैं, आपको सामने लाया है, आप वो तमाम तर मराहिल बताएं कि जो हमारी नौजवान नस्लें हैं वो अगर उर्दू के साथ जुड़ी हुई है तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अब ये आप बताएं, क्या उर्दू इतना उनको दे पाएगी या दे रही है? कुछ साल पहले, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात कहता हूँ, गूगल ने उर्दू जानने वालों की तलाश की। गूगल को चाहिए था कि उर्दू ट्रांसलेटर्स उनके साथ जुड़े, जिसके लिए वो अच्छे पैकेजेस दे रहे थे।
اردو جاننے والے اس فیلڈ میں نہ ہونے کے سبب انہیں مجبوراً دوسرے ملک کا رخ کرنا پڑا اور جو دوسری ریاستیں ہیں وہاں کا رخ کرنا پڑا ہے. آج بھی اردو جاننے والوں کے لیے اتنے ہی مواقع ہیں جتنے کے پہلے تھے, یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اردو جاننے والوں کو آج پہلے سے زیادہ مواقع دستیاب ہیں, لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے جو ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان جو بنیادی سطح پر اردو سیکھے ہوئے ہیں, بہت سارے نوجوان جو بنیادی اردو جانتے ہیں, وہ آج باقاعدہ طور پر کیلیگرافی جو آن لائن سسٹم ہے اس میں سیکھ کر جو ہے پیسہ کما رہے ہیں. لیکن جو مستقل طور پر اردو سیکھے ہوئے ہیں وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ اردو پڑھنے پر انہیں نوکری نہیں ملتی یا پھر روزگار کے مواقع دستیاب نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھی جو آج کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی اخبار سے ہی جڑے, بلکہ یہ ایک ویب سائٹ بنائے یا پھر یوٹیوب چینل بنائے, اس کے ذریعے سے جو شائع کرنے کی ضرورت ہے اس کام پر توجہ دی جا سکتی ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ جو ویب سائٹ ہے کیا اردو کا ایک مشہور ویب سائٹ ہے, نام یاد نہیں آ رہا, تو اس ویب سائٹ میں جو ہے آج بھی ان پٹ جو کاپی ریڈر ہے پھر ان پٹ رائٹر ہے اس کے لیے اردو جاننے والوں کے لیے ان کے پاس بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں, مگر جو کوالٹی اور کوانٹٹی کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے. تو اردو کو یہ سمجھنا کہ اردو کے مواقع نہیں ہے اردو جاننے والوں کے لیے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. بہت خوب. یعنی کہ اردو پڑھو, اردو آگے بھی پڑھاؤ اور اردو کے ساتھ محبت بھی کرو, اس لیے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو سلیقہ سکھاتی ہے, اردو ایک ایسی زبان ہے جو تہذیب سکھاتی ہے اور اپنے تمدن اور معاشرے کے ساتھ. آواز کٹ ہو رہی ہے. میری آواز میں دیکھ بھی رہا ہوں اور ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, آواز کا تھوڑا مسئلہ یہ میری طرف ہے یا ان کی طرف ہے, لیکن آپ خدا جانے. یہ انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ اگر ہمارا ساتھ دے تو ہم بہترین گفتگو کر پاتے ہیں, اور اگر کہیں انٹرنیٹ ہی خراب ہو جائے تو ہماری بہترین گفتگو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی ہے, اور ایک بہترین انداز میں چل رہے ہمارے اس پروگرام کو وہ کہیں نہ کہیں درہم برہم کر دیتا ہے. یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, لیکن ہم بہت کچھ اس پہ منحصر کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس وقت بھی لائٹ چلی جائے تو آنن فانن ہمارا بھی یہ نیٹ جو ہے بیٹھ جاتا ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے سماج کی, ہم بات کر رہے تھے آنے والی نسلوں کی, ہم بات کر رہے تھے ہماری بنیادی کمزوری ہے کہ مادری زبان کو ذریعہ معاش. ہاں تو بے شک نصرت علی قاضی صاحب, آپ کے ہمیشہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں اور بر وقت ہوتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. میں ہمارے ساتھ مدثر صاحب جڑ چکے ہیں, میں انہیں لے لوں. اب یہ جڑ بھی نہیں پا رہے ہیں. مدثر صاحب ایسا لگتا ہے کہ نیٹ ورک وہاں بھی کمزور ہے. ہم تو جموں کشمیر میں بیٹھے ہیں, یہاں تو 2G ہے اور ہم نے کوششیں کی ہے کہ چلیے فائبر لگایا جائے, لیکن چونکہ وہ روٹر چوٹر جو ہوتے ہیں وہ پیچھے سے ہی کہیں کمزوری ہوتی ہے نیٹ ورک کی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کرناٹک کا بھی اگر یہ حال ہے تو بہت, میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بہت اچھی گفتگو ہماری خراب ہو جاتی ہے نیٹ ورک اگر کمزور ہو. ظاہر سی بات ہے. بہت خوب, بہت خوب. تو آپ بات کر رہے تھے اسی کی کہ اردو میں مواقع ہیں, اور نصرت علی خان قاضی صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بنیادی کمزوری ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کے ساتھ نہیں جڑ پا رہے ہیں, اور مادری زبان کے ساتھ نہ جڑ پانا ہی جو ہے ہماری پوری کی پوری جو ہے قوم کی کمزوری ہے. اس میں بہت سے والدین بھی ایسے ہیں کہ جو آج بہت
खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जो है अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहा है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं। लेकिन हम वो कहानियां जो अपनी दादियों से, अपनी नानियों से सुना करते थे, या अब भी आपने या हमने अपनी माँओं से जो सुनी है, वो अब जो आने वाला दौर है वो खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं, साइंस के दौर में जी रहे हैं। अदब और अखबार के साथ जुड़ा रहना आपकी नजर में कैसा है? पहले जो है अदब सीखने का मतलब ये था कि हम किताबें उसको मुताबिया करना पड़ता था। लेकिन आज जो है अदब जो है वो दुनिया है, बहुत आसान हो गया है अदब पढ़ना और सीखना। दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर जो किताबें शाये पड़ी थी पहले हमारे यहाँ तक लेकिन आज जो सिस्टम रहा सिस्टम है हमारे पास सिस्टम, उससे हर खबर को, हर किताब को हम बआसानी पढ़ सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात ये है कि अदब इतना पहले जवान था, आज उतना जवान है, पर उतना जो हमारा नजरिया है वो बदल गया। तो इन नजरियात को बदलने के बजाय हम जो हालात हैं उन हालात को बदल कर अदब को जोड़ कर देंगे तो यकीनन अदब के लिए राहें हमवार। एक बात तो दूसरी बात ये भी है कि हमने समाज और मुसलमानों की जोड़ इसे एक्सपेंड करने के लिए हमें इकदाम नहीं उठाए। आज अगर बात करते हैं कि उर्दू को रोक देने के इकदाम उठाए जाए तो हमारे पास सबसे पहले काम ये होता है कि उर्दू या फिर सेमिनार मुनाफिद होता है। मैं जहाँ सेमिनार और मुशायरों उर्दू की तदरीस को तरक्की नहीं बल्कि इसी तरह तालीम बालिगा जो आज हमारे पास इसकी वजह से भी हम आवाजों का तवाज़ुन जो है वो गड़बड़ है। मैं यही देख रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये भी मसला है। हाँ, अब ठीक है। देखिए, जब आप मसले पे पहुंचते हैं तो हल हो जाता है, लेकिन जब आप बोलने लगते हैं तो खराब हो जाता है। चलिए और करीब हो हाँ, गया अब ठीक है, अब ठीक है। तो अब बहुत सी बातें हमने अखबार और सहाफत पे कर ली हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक अफसाना निगार भी हैं, कालम नवीस भी हैं। कालम तो आपने बेशुमार लिखे होंगे। मैं उनसे हट के, क्योंकि अदब की ही बात चल रही थी, अफसाने आपने कितने लिखे हैं और क्या इस वक्त उनकी कोई तादाद आपको याद है? अगर कोई एक दो अफसाने हों तो कुछ सुनाया भी नहीं। पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक मैंने किताब की शक्ल नहीं दी है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर मैं उसे जारी करते रहता हूँ। अफसाना लिखा है क्योंकि वक्त कम है और बहुत ही जरूरी हो गया है कि अभी मुख्तसर से वक्त खत्म करना है। तो एक अफसाना मैंने करके सुना देता हूँ आपको। जी जी जरूर। क्योंकि जब एक सहाफ़ी अदब की तरफ आएगा और जाहिर सी बात है उसकी नज़र बहुत सारे मसाइल पर होती है, तो ऐसा अफसाना वो क्या होगा, ये हमें ज़रूर सुनना भी चाहिए। आवाज़ का मसला बार बार हमारे, ये खुदा जाने आज क्या। तो बहरहाल, अगर कोई, पहले तो आप ये बताएं कि कौन कौन से अफसाने आपको खुद ही अच्छे लगे हों। कुछ अगर 10 15 20 नाम अगर याद हों तो वो बता दीजिए, उनमें से किसी एक को अगर आप पढ़ना चाहें तो। दरअसल मैंने बहुत ज्यादातर अफसाने लिखे हैं। अफसाने बहुत कम है। अफसानों में पार्वती है और मुन्नी है। इस तरह के अफसाने जो है बहुत तवील है, जिसे इस वक्त वो कहना मुश्किल है होगा। अलबत्ता मैंने जो अफसाने लिखे हैं उसी में से अफसाना सुनाने की मैं कोशिश करूंगा।
تو ایک افسانچہ ہے حال ہی میں اخبارات میں بھی شائع ہوئے ہیں یہ. تو یہ افسانچے کا نام ہے بازار. واہ اکثر تحریروں میں برہم ہو جاتے تھے، لیکن کیا کروں، میں انسان ہی ایسا ہوں. اسی برہمی کی وجہ سے میں اس بڑے شہر کو آ گیا تھا. ایک چھوٹے فرم میں مجھے ملازمت دی گئی تھی اور میرا ہر دن اس سڑک سے گزارا ہوتا تھا جہاں پر عورتیں اپنا جسم اور مرد اپنا ضمیر دکھا کرتے تھے. کیونکہ میں چھوٹے سے گاؤں سے اس بڑے شہر کو آیا ہوا تھا تو مجھے یہاں کی ہر چیز عجیب لگتی تھی. ایک دن میں اسی گلی سے گزر رہا تھا کہ مجھے ہر دن سے الگ خوشبو محسوس ہوئی. یہ خوشبو کلیوں کی نہیں بلکہ عود و لوبان کی تھی. ہر طرف خوشبو ہی خوشبو. لیکن یہ کیا، کچھ سفید پوش چھوٹے چھوٹے کمروں سے باہر کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے تھے. ہر عورت کہہ رہی تھی بابا برکت کے لیے دعا کرے. گاہک بالکل نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی پہلے جیسے لڑکیاں اس بازار میں آ رہی ہیں. سوچ رہا تھا کہ کیا یہ دعا قبول ہوتی. کیا بات ہے، واہ بہت خوب. ایک دو اور سنا دیجئے، چونکہ افسانچے ہیں تو یہ بہت کم وقت لیں گے. ایک افسانچہ ہے غنڈا. جی افسانچے کا نام ہے غنڈا. جی جی اشرف اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے اسے بے انتہا پیار کیا. اس کے واہ بابا وہ نام روشن کرے، مگر اسی پیار میں اشرف بد اخلاق ہو گیا. اب اس کا شمار گلی کے غنڈوں میں ہوتا تھا. لوگوں واہ کو مارنا، ہفتہ وصولی کرنا عام بات ہو چکی تھی. نام یقیناً اشرف تھا لیکن اس کا کام نام کے برعکس تھا. اشرف جیسے جیسے میٹرک پاس کر لیا، اس کے پاس تعلیم ضرور تھی لیکن تربیت بالکل بھی نہیں تھی. واہ اب اس کے پاس بندوق تھی، وہ ڈرا دھمکا کر پیسے وصول کرتا تھا. کیا اسی میں بات کہ اس نوجوان گنڈے کے خلاف کارروائی کرتے. واہ ایک دن نے بتایا کہ شہر میں پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے. اشرف بھی مذاق مذاق میں بھرتی کے مقام پر پہنچ گیا. واہ پہلوانوں نے اس کا سر و حال دیکھ کر افسر نے اسے منتخب کر دیا. واہ کچھ ہی دنوں میں وہ سپاہی بن کر اپنے ہی علاقے میں آ گیا. اب وہ اب اس کے کچھ ہی دن میں وہ سپاہی بن کر اپنے ہی علاقے میں آ گیا. اب وہ دگنی کمائی کرنے لگا کیونکہ اس کے پاس اب وردی بھی آ چکی تھی اور لائسنس والی بندوق تھی. پہلے وہ بغیر وردی کا گنڈا تھا، اب وردی والا گنڈا. پہلے بغیر لائسنس کی پستول تھی، اب سرکاری پستول. کپڑے بدلے کی سوچ نہیں. واہ بہت ہی خوبصورت تجزیہ کیا ہے آپ نے آج کے سماج کا. اور یہی بات ہے کہ اگر یہ ایئر فون نکال لیتے تو بہرحال بہت ہی اچھا یہ آپ کا افسانچہ تھا. آپ نے کہیں پن کر کے رکھا ہے سر مائک، یہ اپنا ایئر فون؟ نہیں یار، نکال دیا میں نے. نہیں نہیں وہی نا، ہمارے ناظرین کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی وہی لگ رہا ہے. تو بہرحال تھوڑا سا آواز کا آج مسئلہ رہا، لیکن بہرحال بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ جو دو افسانچے سنائے. میں تو یہ دوسرے والا بالخصوص یہ جو گنڈا ہے، چاہے وہ بہت سی ایسی فلمیں بھی آئی، وہ وردی والا گنڈا بھی ایک فلم آئی اور پھر گنڈا بھی ایک فلم آئی، گنڈے فلم بھی آئی. تو بہت ہی خوبصورت یہ جو آپ نے پہلو پیش کیا بہت ہی خوبصورت ہے. تو اسی قبیل کے بہت سارے افسانچے اور بھی ہوں گے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ ضرور شائع ہونے چاہیے. اور میری ایک ناقصی یہ رائے ہے کہ آپ اپنے افسانچے اپنے اخبار میں بھی ضرور شائع کیا کیجئے، تاکہ یہ بھی ایک سلسلہ بنے، لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ جو عدالت فرما رہے ہیں ان کے ہاں سے کچھ ادب بھی نکل رہا ہے. کیونکہ اداریے بہت بلند پایا کہ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے اور لوگوں نے ان کو بھی کتابوں کی صورت میں جو ہے عوام تک پہنچایا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اداریے اور اپنے افسانچے یہ بھی عوام تک پہنچائیں. سکولوں کی جو خستہ حالی رہی ہے، جو چاہے نصاب جو سلیبس ہمارے بنتے ہیں، کیا کبھی آپ نے بحیثیت ایک مدیر
آج کا انقلاب، کیونکہ ہم نے انقلاب لانا ہے، ہر فیلڈ میں لانا ہے. یہ ہم ہی نہیں، ہمارے پردھان منتری بھی کہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انقلاب لانا ہے، ڈیجیٹل دور بنانا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب ہم اے ٹی ایم میں جاتے ہیں، 1 2 4 10 اے ٹی ایم میں جاؤ، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اور جو حالت ہوتی ہے، کیونکہ کبھی ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، کبھی ہمیں کسی کو لے کے دینا ہوتا ہے کچھ، تو یہ چیزیں بھی، کئی چیزیں جو ہیں اس طرح کی ڈیجیٹل دور میں رہتے ہوئے ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن بحیثیت ایک صحافی، کیا کبھی آپ نے ان تعلیمی اصول و ضوابط پر یا تعلیمی جو نصاب ہیں ان پر بھی کبھی کوئی فوکس کیا، یا کبھی کوئی خاص اساتذہ سے آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی کہ بھائی ہمیں اس طرح کا چاہیے آپ سے تعاون، ہم اپنے اخبار میں آپ کے مسائل پیش کریں گے؟ کیونکہ انقلاب لائیں آپ، ریولوشن لائیں، انڈسٹریل ریولوشن لائیں آپ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں لائیں، لیکن ایجوکیشن میں بھی انقلاب لانا ضروری ہے. آج ہماری تعلیم جو ہے وہ اخلاقیاتی موضوع جو تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں، بہت ساری مارل ایجوکیشنز ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں. بحیثیت صحافی آپ ہمیں بتائیں، کیا کبھی کوئی ایسی پہل آپ نے کی، کوئی ایسا سوچ وچار آئندہ بھی ہے کہ کچھ اساتذہ کو پکڑا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ادب اور صحافت کے بیچ میں آپ لوگ کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ جی، یقیناً آج کی جو نصاب ہے اس نصاب میں بہت بڑی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یوروپ اور جو گلف کنٹریز کے سلیبس کو دیکھتے ہیں، کہ وہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو آج بھی ہم بہت ہی پسماندہ ہیں. جی تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آج ہماری جو نسلیں ہیں ان کو پریکٹیکل لیول میں لے جایا جائے. جب تک انہیں واہ، پریکٹیکل کروایا جاتا اس وقت تک جو ہے ہماری جو تعلیم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کمزور ہو جائے گا. آج ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ تمہیں اکثر اساتذہ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں بننا کیا ہے آگے چل کر، تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. بے لیکن شک، بچے میں ڈاکٹر بننا یہ طے ہے، لیکن کون سا ڈاکٹر بننا ہے اور اس بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا ہے، ان چیزوں سے وہ لا علم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد کو پہنچتے پہنچتے کمزور ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے مقصد سے ہٹ کر دوسرے کام پر چلا جاتا ہے. تو اس واہ، طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزنامہ آج کا انقلاب باقاعدہ جب سے اس کا آغاز ہوا ہے تو اساتذہ، طلبا اور اخبار تینوں کو جوڑ کر وقتاً فوقتاً موٹیویشنل کلاسز چلائے جاتے ہیں. جو ملک کے نام جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اسپیک کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے ہمارے علاقے میں بچوں کو باقاعدہ اس کے لیے کیمپ کروائے جاتے ہیں، پھر ان کو ٹرین کروایا جاتا ہے. بہت ابھی خوب، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کرناٹکا گورنمنٹ میں جو بھی جابس وغیرہ ریکروٹمنٹ ہوتے ہیں اسے اب تک ہم لوگ خبریں بنا کر چھایا کرتے تھے کہ فلاں محکمے میں اتنے عہدے خالی ہیں، آپ کو عرضیاں دینی ہیں، یہ خبریں بہت چھایا خوب. کرتے. لیکن اس میں پریکٹیکل کام بہت کم ہو رہا. انہیں نوجوانوں کو اس جانب لانا اور انہیں اس تعلق سے باور کروانا کہ سرکاری محکمے میں کیا بینیفٹس ہیں، کس طرح سے وہ اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، بہت کس خوب. ملت کی خدمت کر سکتے ہیں، ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آج ہمیں کام کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہو رہی تھی. تو اسے واہ، دیکھتے ہوئے ایک 15 روزہ کیمپ رکھا جس میں قیام و تعام کیا گیا. انہیں باقاعدہ ہم لوگوں نے ٹرین کیا اچھے موٹیویشنل اسپیچرز بلا کر، پھر انہیں واہ، پولیس امتحان لکھنے کے لیے تیار کیا. تو کیا یہ بات جو ہے. 4 نوجوانوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو یہ جو ہے باقاعدہ یہاں کی جو این جی اوز ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور بہت ہم خوب. کہ اخبار کو صرف اخبار نہ رکھا جائے بلکہ تحریک بنایا جائے، بس تاکہ یہی میں چاہتا بھی تھا. واہ، زندہ باد. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اخبارات میں روزانہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، ان کا شاید ہی پرنٹ ایڈیشن بھی نکلتا ہوگا. کاپی پیسٹ کی صحافت آج ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور پیشہ کرے، کرانے کی دکان کھول لیں تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. واہ، لیکن ایک جو جرنلزم ہے اس جرنلزم کی وجہ سے آج سماج کو نقصان پہنچ رہا ہے. بات آپ چاہے الیکٹرانک میڈیا کی جائے کریں یا پھر پرنٹ میڈیا کی، ہر جگہ کاپی پیسٹ جرنلزم ہے.
بے شک ایک جو اسپیچ ہوتی ہے اسی اسپیچ کو کاپی کر کے جو ہے دوسرا جگہ دکھا رہا ہے. اس طرح سے دن بھر ایک ہی بات کو جو ہے گھما پھرا کے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. آج سماج کو بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نہ ہندو مسلم کی ضرورت ہے نہ ہی امیر غریب کی ضرورت ہے, بلکہ اس معاشرے کو, اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے نئی نسل کو تعلیم سے جوڑنا, روزگار سے جوڑنا وہ بے حد ضروری ہے. تو اس لحاظ سے اس نہج پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. بہت خوبصورت کام ہے یہ, اور اللہ کرے کہ اس کو اور آپ قوی کریں, مضبوط کریں, اور یہ اسی طرح بچوں بزرگوں کے ساتھ جڑا رہے, ادیبوں کے ساتھ جڑا رہے, عوام کے ساتھ جڑا رہے. لیکن ہماری عوام جو ہے, ہمارے ناظرین جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک افسانچہ اور, تو اب ان کی ڈیمانڈ پوری کیجئے, آپ اپنا کوئی اور افسانچہ سنا دیجئے. جی ایک افسانچہ ہے نیتا جی. جی جی نیتا جی. زندہ باد زندہ باد, ہمارا نیتا کیسا ہو, رام لال جیسا ہو. واہ کے موسم میں ایسے نعرے سننے کو ملتے تھے, واہ مگر رام لال کی نیتا گیری زیادہ ہی تھی. اس کا حریف اسی شہر کا ہونہار لڑکا شاستری تھا. واہ رام لال اس حلقے سے مسلسل الیکشن میں کامیاب ہو رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ غرور کی حدیں پار کر چکا تھا. واہ عوام کی حیثیت جوتی کے برابر ہو گئی تھی. رام لال کی پتا نے بارہا سمجھایا تھا کہ مغرور مت بنو, مگر وہ سمجھ سے معذور ہو چکا تھا. اس مرتبہ نے الیکشن لڑنے سے روکا بھی تھا, پر جس کی آنکھ پر غرور کی پٹی بندھی ہوئی ہو وہ کب دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب رام لال کی ہار جیت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا. ووٹوں کی گنتی کی جگہ خوب نعرے بازی ہو رہی تھی. رام لال کے چیلوں نے جے جے کار کے نعرے سے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا. تبھی لاؤڈ سپیکر پر نتیجے کا اعلان ہوا کہ رام لال ایک ووٹ سے ہار گیا ہے اور شاستری ایک ووٹ سے جیت گیا. سنیتا کا ووٹ شاستری کے حق میں گیا نہیں, بس ایک ووٹ اصلی نیتا جی کے حق میں تھا. واہ بہت خوب, بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے. اور میں چاہوں گا کہ کیونکہ ناظرین کو جب ہم دیکھتے ہیں, ان کے کمنٹس کو ہم پڑھتے ہیں, تو ہمیں بھی ایک حوصلہ ملتا ہے. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ فی زمانہ صحافت جو ہے صداقت پر کم, اور یہ ہم نے بات کی ہے سید عرفان رضوی صاحب کے آج کی صحافت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سیاست کا شکار ہے. لیکن ہم جن سے بات کر رہے ہیں مدثر صاحب, تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے کمپرومائز بہت کم کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کو کوئی 15-20 بار جو ہے نوٹس بھی آیا ہے. تو بہرحال یہ نوٹس معنی نہیں رکھتے ہیں, اس لیے کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو اس کی پذیرائی ضرور ہوگی. آج نہیں تو کل یہ ان کا نام لیا جائے گا. اور آج کا انقلاب کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ نے کہیں بھی ہیں, لیکن میں جاتے جاتے پھر بھی چاہوں گا کہ آج کا انقلاب آپ کا خاص فوکس کیا رہا ہے, کیونکہ ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے. آج کا انقلاب, جب آپ نے یہ نام سوچا ہوگا یا 3-4 ناموں میں سے ایک آپ نے انتخاب کرنے کو کہا ہوگا, تو آج کا انقلاب آپ کا خود کا کیا ویژن ہے, کیا نظریہ ہے کہ میں نے انقلاب کس طرح کا لانا ہے اور کس فیلڈ میں لانا ہے؟ دیکھیے, آج کا انقلاب ایک ایسی تحریک ہے جو مختلف شعبوں میں کام کرنا چاہتا ہے. لیکن اخبار کا ویژن یہ ہے کہ جو مسلم میڈیا ایک ایسا جو حقیقی جو صحافت کا ہونا ضروری ہے, اسے فروغ دیا جائے. آج روزنامہ آج کا انقلاب کو صرف اخبار تک محدود کرنا نہیں چاہتے, بلکہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آگے چل کر اسے الیکٹرانک میڈیا کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی جو قومی سطح پر میڈیا کا جو خلا ہے, ایک اچھے میڈیا کا خلا ہے, اس خلا کو پر کرنے کے لیے انقلاب کام کرتا رہے. یہ ہمارا ویژن ہے. بہت ہی خوبصورت. اور یقیناً جو گفتگو ہم نے کی ہے, میں بھی محظوظ ہوا ہوں, ہمارے ناظرین بھی. آواز کا بیچ میں اگر کہیں کچھ مسئلہ آیا تو وہ ظاہر سی بات ہے, وہ ٹیکنالوجی کا معاملہ تھا. آپ اس وقت کرناٹک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جموں میں, تو ہم دونوں کو ملانے والا یہی انٹرنیٹ ہے. تو اس کی ہی خرابی کی وجہ سے ہماری گفتگو اگر کہیں عوام تک صحیح نہیں پہنچ پائی, اس کے لیے پھر بھی ہم ہی معذرت چاہتے ہیں. لیکن
मुदस्सिर भाई, कहीं आपको ऐसा लगता हो कि कोई नजरिया जो आप कहना चाहते हो लेकिन वो अभी गुफ्तगू के बीच हमारा हिस्सा ना बन पाया हो, तो कोई ऐसी बात है जो अभी भी आप कहना चाहते हो, वरना फिर मैं आपसे अपना सवाल एक करूंगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए से ये भी बात करना चाहूंगा कि सहाफी सच्चाई बयान करना चाहिए। जी जी हर सहाफी के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छा सहाफी बने। जी अच्छा और सच्चा सहाफी उसी वक्त बन सकता है जब उसे पढ़ने वाले और देखने वाले उसकी तारीफ जाए। जब तक बहुत सहाफी के साथ उसे पढ़ने में नहीं जुड़ते, उस वक्त तक उसकी कामयाबी मुमकिन नहीं है और ना ही वो एक सच्चा सहाफी बन सकता है। एक सहाफी बहुत क्या था कि सदाकत का मैंने भी देखा कि जमाना सहाफत सदाकत पर कम और गजब पर ज्यादा मशहूर है, इसको खत्म करना जरूरी है। बेशक हमारी कोशिश होती है कि अखबार को सदाकत पर रखें, लेकिन इसके लिए एक जो सपोर्ट होना चाहिए। अब वो सपोर्ट अगर लोगों से मिल जाता है तो यकीनन इस कामयाबी से किसी को रोक नहीं पाता। आपने देखा होगा कि अजीज बर्नी ने हाल ही में एक अखबार निकाला था कुछ साल पहले। वो अखबार जो है बहुत मुख्तसर से अरसे में बहुत नाम कर चुका था, लेकिन इस वजह से वो बंद होना पड़ा कि जिस मकसद के तहत, जिस उम्मीद के सहारे अजीज बर्नी ने अजीज उल हिंद शुरू किया था, उसे लोगों की तारीफ नहीं मिल पाई। लोगों ने उसे सत्य लगते खत्म करने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से वो अखबार बन हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम देखेंगे कौमों में अगर कोई अखबार या टीवी चैनल शुरू होता है तो बाकायदा उसकी तारीफ में लोग खरीदते हैं। जिस तरह से इश्तेहारात की जरूरत होती है वो इश्तेहारात मुहैया करते हैं, जिस तरह से कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है वो कंट्रीब्यूशन मुहैया करते हैं, तब जाकर वो लोग उनकी नुमाइंदगी, उनकी रखनुमाई करते हैं। जबकि हमारे पास ऐसे मौके कम होने की वजह से अक्सर या तो हम रास्ते से पलट आते हैं या फिर रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये हालात है। बहुत खूब। मेरा आखिरी सवाल यही था कि चूंकि अपने अलावा भी हमें दूसरों के अखबारात कभी पसंद हैं या नहीं हैं, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता था जाते जाते कि जैसे हमारी रियासत में भी बहुत से अखबार निकलते हैं, चाहे वो आफताब हो, कश्मीर उज़्मा हो, हमारा लाजवाल, चूंकि हम इसलिए हमारा कहते हैं कि वो हर वक्त हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। बहुत सारे और भी हैं इत्तलात के जो हमारे महकमे हैं, उड़ान है, तस्कीन है, संदेश है, अवामी लहर है, बहुत सारे हैं। क्या आपके यहाँ भी इन आज के इनकलाब के अलावा कौन कौन से अखबारात हैं जो निकलते हैं, और क्या आपके दफ्तर तक भी कोई आता है अखबार? जैसे कि हमारे कर्नाटक में भी जो है कई अखबार निकलते हैं। वैसे बेंगलोर की जो है रियासती सतह पर अखबार निकलते हैं। दिल्ली सालार है और पासबान है, सहारा है, राष्ट्रीय सहारा है। इस तरह के अखबार हैं। ये अखबार हमारे जिले में जाते हैं और हमारे यहाँ पे पहुंचते हैं। और मैं बहुत कम जो है महसूस करता हूँ कि ये अखबार को बहुत से अखबार में अखबार की जो पैमाना होता है, जो लेवल होता है, उस पैमाने पर ट्रेन में खड़े उतरते हैं। वैसे मैं देखता हूँ कि अखबार आता था वो बहुत ही न्यारी अखबार था, मिल्लत की मसाइल को उठाकर बात करता था। इसी तरह से अजीज उल हिंद भी जो है बहुत अच्छा अखबार था, वो भी बंद हो चुका है। लेकिन अब जो है रहे थे, अब बेंगलोर से निकलने वाला सालार जो है अभी अपने म्यार को बहाल रखा हुआ है, अभी अपने म्यार पर कायम है। तो इस लिहाज से मुझे अखबार पसंद है। बहुत खूब। यानी कि ये नाजरीन को भी अच्छा लगा होगा कि हम अगर आज के इनकलाब की बात कर रहे थे तो इसके अलावा भी इन्होंने चाहे सालार या अजीजुल हिंद का या बहुत सारे नाम गिनाए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी यानी अपने आप से बाहर निकल कर भी झांकना देखना जरूरी है। तो नाजरीन, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। जी जी। जाने से पहले मैं ये बता दूं कि एक सहाफी को जो है डेली जितने अखबार हो सके वो पढ़ना जरूरी है, तब जाकर वो अपडेट। बहुत बहुत तो मुतालिया जो है सहाफी, शायर और अदीब की ग़िज़ा होती है। इसके बगैर ये तो आपने जाते जाते बहुत खूबसूरत पैगाम दे दिया। जैसे कोई शायर कहता है कि भाई शायर आप तब बनोगे जब आपको
पुराने लोगों के इतने अशार याद होंगे। आप बेहतरीन अदीब तब बनोगे जब आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे, तब जाके लिख पाओगे। तो एक बेहतरीन सहाफ़ी बनने के लिए बहुत से अखबारात का मुताला ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं कहूँगा कि आज की इस गुफ्तगू का लबे-लुबाब यही है कि अगर आप बेहतरीन सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो बहुत से अखबारात का मुताला करना पड़ेगा। उससे टेक्निक भी पता चलेगी, किस तरह का कौन सा अंदाज अपनाया जाता है, किस खबर के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो ये बहुत सी अच्छी गुफ्तगू रही, और इस उम्मीद पे कि आप इल्मी अदबी मौज़ूआत को, इल्मी अदबी प्रोग्राम्स को, इल्मी अदबी गुफ्तगू को, इल्मी अदबी महफिलों और मुशायरों को, मजलिसों को आप अपनी अखबार का हिस्सा बनाएंगे, ज़ीनत बनाएंगे। इसी उम्मीद से मैं भी आपसे रुखसती चाहूँगा। और अपने जो हमारे मेहमान हैं, तो मेहमान के एक हमारे हैं सैयद इरफान रिजवी साहब। वो कह रहे हैं कि मौलाना सैयद इरफान रिजवी, शिमोगा, कर्नाटक, आज का इनकलाब सूबा कर्नाटक का बेहतरीन अखबार है, और मुदस्सिर साहब को सदाकत पर और कोशिश करने पर बहुत बहुत मुबारक है। तो बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद सालहीन साहब आपके साथ जुड़े हुए थे, आपको देख रहे थे। नसीम बानो जी हैं, इन्होंने बहुत पजीराई आपकी की है कि बहुत अच्छा। एजाज अहमद हैं, उन्होंने बहुत सारे नाम, चूंकि मेरा मोबाइल भी बहुत हीटअप हो गया है इसीलिए ये अप डाउन नहीं कर पा रहा हूं मैं, वरना बहुत सारे आपको भी कमेंट्स नजर आए होते। तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। आपको भी लगा होगा कि भाई यकीनन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आवाम के साथ गुफ्तगू होती रहे, तो बहुत अच्छा है। आज भी आपने देखा कि बहुत से ऐसे सवालात थे हमारे नाजरीन के जिन्होंने आप तक पहुंचाए। तो यही चीजें हैं कि हमें जब हम कहते हैं कि हमें अदब का मयार बदलना होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ सहाफत का भी एक मयार बनाना भी होगा और बदलना भी होगा। इन्हीं बातों से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो नाजरीन, आपसे भी इजाजत चाहूंगा। कल देखना ना भूलिएगा, बहुत ही खूबसूरत कल का भी हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है। हर शाम हम बेहतरीन ही प्रोग्राम की उम्मीद लगा के आपके रूबरू आते हैं। तो कल हमारा जो प्रोग्राम है वो इर्तिजा करीम साहब हैं, फिक्शन पर बात होगी। दिल्ली से उनका ताल्लुक है, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे और बिलखसूस हमारे मेहमान मुदस्सिर भाई को। खुदा हाफिज। कल 5 बजे फिर आपके रूबरू होंगे, और जब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।